أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ حضرات محترم، انسانی زندگی کے شب و روز بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ دن آتا ہے ڈھل جاتا ہے، رات آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہے جن کی دن یا راتیں کسی کام آ جائیں، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ بن جائے، اللہ کی نفرت، حقارت یا اس کے غضب کا شکار نہ ہو۔ اللہ مالک حضرت انسان کو عزت و شرف سے نوازنا چاہتے ہیں، بلکہ فطرتاً انسان کو اللہ نے قسمیں کھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، امن والے شہر مکے کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا ہے، اس سے بہتر اپنی مخلوق کوئی نہیں بنائی۔ لیکن یہی انسان جب اپنے کردار کو گندا کر لیتا ہے، اپنی معاملات کو بگاڑ لیتا ہے، ایسے اعمال و افعال کرتا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہی انسان سب سے بدترین مخلوق بن جاتا ہے۔ اللہ کہیں پہ کہتے ہیں ان شر الدواب، یہ جانداروں میں سب سے بدترین جانور بن جاتا ہے اگر یہ مقصد حیات کو بھول جائے۔ بلکہ وہ انسان جو اپنی زندگی اس میں دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، نیک اعمال نہیں کرتا، اپنے آپ کو برائیوں میں لت پت کر لیتا ہے، غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے انسانوں اور جنوں کے متعلق سورۃ اعراف کے اندر بڑی سخت بات فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کثیرا من الجن والانس، بہت سے جن اور انسان پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ العیاذ باللہ، مالک و خالق کیا قصور کیا ہے انہوں نے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب، میں نے دل دیا ہے، لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں ہیں، ولہم اعین، آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ، کان دیے ہیں سننے کے لیے، بات کو سنتے ایکسپٹ نہیں کرتے، لا يسمعون بها اولئک کالانعام، پھر اللہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں جانور ہیں، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں نہیں، جانور بھی اپنی ذمہ داری ادا کر کے دنیا سے جاتا ہے، یہ ایسا انسان ہے بل ہم اضل، یہ اس جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے ہمارے سامنے زندگی گزارنے کا ایک واضح سکیچ موجود ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت و شرف سے نوازنا چاہتا ہے، اس لیے ہمارے لیے بعض مواقع مہیا کرتا ہے کہ انسان اپنی کوتاہیوں کا سدباب کر لے، اپنی غلطیوں کا تدارک کر لے، اپنے گناہوں پر مٹی ڈال دے، اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ لے، ایک باعزت انسان بن کے اللہ کے روبرو جائے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کتنے ہی مقام پہ فرماتے ہیں، سورۃ کہف اکثر مسلمانوں نے آج جمعے کے دن پڑھی ہوگی، اس کی سب سے آخری آیت اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص
یہ ایمان رکھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ ایک دن میرے رب سے میری ملاقات ہوگی، من کان یرجو لقاء ربہ، کہ کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ ملک کے اندر اس کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اے حضرت انسان، تیری موت کا بھی اللہ مالک ہے اور زندگی کا بھی۔ تیرے پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنا عرصہ تمہیں مہلت کا دیا گیا ہے، اللہ ایک ہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کام کون کرتا ہے۔ اب میرے اور آپ کو ہمیں صرف اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر، ہمارے معاملات میں ایک ہی چیز دیکھنا چاہتا ہے، لیبلوکم، میں آزما رہا ہوں، ایکم، کون ہے تم میں، احسن عملا، جو اچھے کام کر رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا نبی مکرم نے فرمایا، افعلوا الخیر دہرکم، لوگوں اپنی زندگی میں اچھے کام کیا کرو۔ یہ کس نے نصیحت کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افعلوا الخیر دہرکم، لوگوں اچھے کام زندگی بھر کیا کرو، وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لو، اللہ کی برکتوں کو سمیٹ لو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اللہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت سے سوال کیا کرو دو باتوں کا۔ پہلا سوال، اَن يَسْتُرْ عَوْرَاتِكُمْ، اے اللہ جو میں نے گناہ کر بیٹھا ہوں، جو میری خطائیں ہیں، جو میری غلطیاں ہیں، اے اللہ اس کی پردہ پوشی فرمانا۔ اور یہ ایک یقینی بات ہے، اگر خدا نخواستہ انسان سے زندگی میں دانستہ یا نہ دانستہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر ان عیوب پہ پردہ ہٹ جائے تو ہم ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، شرمندگی کی وجہ سے ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ اس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، چاہے کہنے والا ہے یا سننے والے۔ اللہ سے یہ دعا کرو، اللہ ہمارے پردوں کو کبھی نہ الگ کرے، اللہ ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے رکھے۔ اور دوسرا، وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اے اللہ مصیبت، گھبراہٹ، تکلیف کے وقت ہمیں امن نصیب فرمانا۔ یہ تلقین ہے جناب محمد الرسول اللہ کی 3 باتوں میں۔ پہلی بات، زندگی بھر نیکیاں کرتے رہو۔ دوسری تلقین آپ کی یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹو، کیونکہ اللہ اپنی رحمتیں جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے عطا کرتا۔ کیا مطلب؟ جو انسان استحقاق رکھتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں تیری رحمت کا مستحق ہوں، پھر اللہ اسے اپنی رحمت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ اپنی رحمت خاص اسے عطا کرتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے تقوی کی نعمت کو حاصل کرنا ہے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور تیسری بات جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے تلقین فرمائی کہ اپنی خطاؤں کی پردہ پوشی کے لیے اللہ سے التجا کرو، سوال کرتے رہو۔ اور دوسرا، انسان کی زندگی میں کرائسز آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وَأَمِّن رَوْعَاتِنَا، اے اللہ ہماری مصیبت گھبراہٹ کے وقت ہمیں امن نصیب فرمانا، یہ اللہ سے دعا کرنا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو تو ایک انسان، خصوصاً ایک مسلمان کے لیے، اس کی زندگی کا ہر دن اور رات ہمیں نیکی کے رنگ اپنی زندگی میں بھرنے چاہیے، لیکن اللہ نے کچھ دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں، ہم میں سے چہروں کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہیں، بعض کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہوتا ہے،
بعض اتنے نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، کچھ غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، کسی جسمانی قوت عطا کی ہوتی ہے، کچھ انتہائی کمزور اور لاغر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کچھ دنوں کو، کچھ وقتوں کو بھی بعض پہ بعض کو فضیلت دی۔ پیچھے ہم نے رمضان گزارا، اللہ کی توفیق سے جن لوگوں نے رمضان المبارک کی ساعتوں میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اللہ نے ان کے لیے اعلان فرما دیا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ دو شرطوں کے ساتھ رکھا، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر گناہوں کی معافی مل جائے تو انسان کے لیے اللہ کی مہمان نوازی اور جنت لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، من قام فی رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جو کچھ رمضان میں کیا ہے وہ تیری عظمت کے شایان شان نہیں ہے، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما لینا۔ میرے عزیز بھائیو، اب شاید وہ آج رات سے شروع ہو جائیں کہ ذی الحجہ کے پہلے دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دینوں کو بھی بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں قسم اٹھا کے کہا، والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو وہ آیت ہے یہ عشرہ ذی الحج، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے متعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوا یا طلوع ہونے سے پہلے آپ نے لوگوں کے سامنے ایک خطبہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ مفسر قرآن، اللہ نے انہیں بہت سے علم و فضل سے نوازا، یہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منها فی ہذہ، جو شخص بھی عمل نیک کرتا ہے وہ جب بھی کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نیکی کا قدردان کتنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا، من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا، جو شخص نیک کام کرے گا وہ ایک نیکی کرے گا، اللہ اسے 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، یعنی 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اگر خدا نخواستہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، تو اس برائی کو دگنا نہیں لکھا جاتا بلکہ اتنا ہی لکھا جائے گا جتنی اس نے غلطی کی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ انسان کئی گھنٹے غلطیاں کرتا رہتا ہے، 1 گھنٹہ صرف اللہ کی عبادت کر لینا وہ کئی گھنٹوں پہ حاوی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ نیکی کا اتنا قدردان ہے۔ لیکن جب اسپیشلی کچھ اور دن آتے ہیں، جس طرح لیلۃ القدر ہے، کہا جو لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک انسان 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور اس ایک رات میں عبادت کر لے، وہ اتنی بلندی اور برتری پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں ان نیکیوں کو کر دے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، مل عمل فی ایام افضل منها فی ہذہ، ان دنوں یعنی جو انشاءاللہ کل سے متوقع ہیں کہ آج چاند نظر آ گیا تو کل ذی الحجہ کا پہلا دن ہوگا، تو یہ دن جو 10 ہیں یہ اتنے افضل ہیں، ان دنوں میں عمل کرنا اور کسی دن میں عمل کرنے سے بہت بہتر ہے۔ تو جب نبی کریم نے یہ فرمایا، صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ دنیا کے اندر سب سے بہترین عمل ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، بل الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بل الجہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں اگر انسان نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یا کوئی بھی جو اللہ کی توفیق سے عمل کرتا ہے، وہ اور دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک بندہ بہتر ہو سکتا ہے، الا رجل خرج
युखातिरु बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजि बिशैइन, एक शख्स अपना माल, सारा माल लेके निकलता है, अपनी जान लेके निकलता है और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए उसका माल भी छिन जाता है, उसकी जान भी चली जाती है। आपने फरमाया शायद वो इस बंदे से बेहतर हो जो इन दिनों में नेक अमल करता है। इसलिए हमें चाहिए कि इन दिनों की फजीलत को समझें। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलु अय्यामिद दुनिया, दुनिया के अंदर अल्लाह ने जितने दिन बनाए हैं उनमें सबसे अफजल कौन है? अल अशरु, यानी अशर जिल हज्जा, जिल हज्जा के पहले 10 दिन हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात इरशाद फरमाई कि इसकी फजीलत क्या है? कहा इसमें उम्महातुल इबादात, यानी इबादतों की जो माँ है वो सारी की सारी इसमें इन 10 दिनों में इकट्ठी हो जाती हैं। मसलन रोजा रखना, नमाज पढ़ना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, कुर्बानी करना और अल्लाह की तौफीक से हज करना, ये सारी इबादत जो हैं सारी इबादतों की माँ है। ये सारी इबादतें और किसी दिनों में इकट्ठी नहीं होती, इन 10 दिन के अंदर ये सारी इबादत इकट्ठी हो जाती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों की फजीलत की तरगीब दी कि इन दिनों नेक अमल करना कितना अच्छा है। अब जो लोग हज के लिए नहीं जा रहे उनके लिए क्या हुक्म है, और जो हज के लिए जा रहे हैं उनके लिए क्या हुक्म है? दोनों के लिए अलग अलग हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ हिलाला जिल हज्जती व अरादा अन युज़हिया फला याखुज़न्न मिन शअरिही वला मिन अज़फारी, जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है और वो जिलहज्जा का चांद देख लेता है, अब उसके लिए जरूरी है कि वो अपने नाखून और बाल न काटे। कुर्बानी करने के बाद ये काम करना है, या चांद तुलू होने से पहले, आज मगरिब से पहले हम अगर नाखून बड़े हुए हैं उन्हें काट लें, पूंछें बड़ी हुई हैं उन्हें काट लें, सर के बाल अगर बड़े हुए हैं उन्हें मुनासिब हद तक काट लें, तो उसके बाद कुर्बानी करने तक ये काम नहीं करना। और इसके पास कुर्बानी नहीं है वो क्या करे? सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ईद उल अज़हा के मुतालिक हुक्म दिया गया कि बतौर ईद मनाएं इसे, जिस तरह अल्लाह ने इस उम्मत के लिए खास किया है। एक आदमी ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग ईद के इस दिन कुर्बानी करते हैं, मेरे घर में एक बकरी है जो दूध देती है, मेरे बच्चे उसका दूध पीते हैं, क्या मैं उसको कुर्बान कर दूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम उसे अपने बच्चों के लिए रखो। हाँ, एक काम करना, वलाकिन ताखुज़ु मिन शारिका व अज़फारिका व तक़ुस्सु शारिबका व तहलिकु आनतका फतिलका तमामुन उज़हियतका इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल, बल्कि तुम इन 10 दिनों में अपने नाखून नहीं काटने, मूछें नहीं तराशनी, ज़ेरे नाफ बाल नहीं काटने, और यही तुम्हें कामल कुर्बानी का सवाब अता कर देंगे। तो अगर कोई इंसान कुर्बानी की इस्तात नहीं भी रखता है या उसके पास ऐसा मामला नहीं है, उसे भी चाहिए कि अपने नाखून, बाल, ज़ेरे नाफ, जो भी गैर ज़रूरी बाल इंसान अपने साफ करता है उन्हें आज ही साफ कर ले या कुर्बानी वाले दिन जाके साफ करे। इंशाअल्लाह जो उसे अल्लाह इस्तात ना रखने वाले को भी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। इसी तरह कुर्बानी की फजीलत में ये बात अर्ज करूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हमेशा कुर्बानियां करते थे। एक कुर्बानी आप करते हुए कहते, ए अल्लाह ये कुर्बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहलो अयाल की तरफ से है, और दूसरी कुर्बानी आप जब करते तो कहते, ए अल्लाह मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से है जो कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते। प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी किया करते थे।
تو میرے عزیز بھائیوں، اب اس کے علاوہ، قربانی کے علاوہ، یا ہمیں ان دنوں جن چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، یعنی بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، لوگوں نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، کیونکہ تم کو سب کو ایک دن اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور نیک عمل کی اللہ اتنی قدردانی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو مرد ہے یا عورت نیک عمل کرتا ہے، اللہ اسے بہترین گزران زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ میں یہ بات بارہا مرتبہ عرض کر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے معاذ بن جبل، یہ بڑے ہی خوبصورت انسان تھے۔ جب یہ مسجد میں آتے اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے، حالانکہ روزانہ آتے تھے، لیکن اللہ نے فطرتاً انہیں بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب ایک امتی کو رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یقینی بات ہے حضرت جابر تڑپ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر صلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا کرنا، کیا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ ہمیں آج اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اے اللہ یہ خوبصورت دن آج ہمارے پاس آ جائیں گے یا کل آ جائیں گے، جیسے اللہ کو منظور ہوگا۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو آج مغرب کے بعد یہ دن شروع ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں توفیق بخشنا کہ ہم ان دنوں نیک اعمال کریں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ، اگر خدا نخواستہ نمازوں کے معاملے میں کوتاہی ہے تو ہمیں ان دنوں نماز کو وقت پہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نوافل سنن کے معاملے میں بے احتیاطی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے کہا تھا یا رسول اللہ میرا دل نہیں لگتا، بار بار میں آ کے آپ کا چہرہ اطہر دیکھتا ہوں، مجھے تھوڑا سا اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز مجھے بڑی پریشان کرتی ہے، کل قیامت کے دن جب آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے ہم بھی جائیں گے، آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، اس وقت میں کیا کروں گا؟ آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں جس طرح آج میں آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ کا چہرہ انور دیکھ لیتا ہوں، میں اس وقت بھی آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو نبی کریم نے فرمایا پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نوافل ادا کرو۔ اس لیے ان دنوں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے اور نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ بہت مستحسن عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں میں روزوں کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم عاشوراء، عاشورے کا دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا، وتسع من ذی الحجۃ، ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھتے تھے، اور ہر روزے کے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک روزہ، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 9 ہی رکھنے ہیں، آپ صرف 1 بھی رکھ سکتے ہیں، وہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی امید رکھتا ہوں جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اللہ 1 سال جو پیچھے گزر چکا، ایک آئندہ آنے والے سال 2 سالوں کے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں۔ صرف بات تو یہ ہے کہ اب ہم ناشتہ کرتے ہیں معمولی سا، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، رات کو پھر کھانا کھاتے ہیں،
ہم درمیان کا کھانا اڑا دیں، صبح بھی کھانا کھا لیں، رات کو بھی صرف ناشتہ ختم کر دیں، روزہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر اتنی سی محنت، اتنی سی بھوک یا پیاس برداشت کرنے سے سالوں کے گناہ پہ قلم پھر جائے تو یہ بہت بڑی قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ممکن ہے ہمارے لیے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے تحت 9 کے 9 روزے رکھنے چاہیے۔ اگر 9 نہیں تو چھوڑ کے رکھ دیں، اگر چھوڑ کے بھی نہیں تو کم از کم ایک روزے کی ہم اپنے دل کے اندر تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں 3 روزوں کے متعلق آپ ہمیشگی کرتے۔ ایک ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ جو ہے اس میں رسول اللہ روزہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہر نیک عمل کا جو اجر ہے وہ 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھیں گے تو 3 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 30۔ یعنی وہ شخص ایسے ہوگا جیسے پورا مہینہ اس نے روزے رکھے ہیں۔ اگر وہ ہر مہینے یہ محنت کر لیتا ہے تو اللہ پورے دہر، پورے زمانے کے روزوں کا اسے ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ۔ 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ کیا کام ہے؟ کثرت کے ساتھ من التکبیر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والتحلیل، لا الہ الا اللہ۔ والتسبیح، سبحان اللہ۔ والتحمید، الحمدللہ۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ نے 4 کلموں سے بہتر کوئی کلمے بنائے ہی نہیں۔ ان کی عام دنوں یہ اہمیت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق یہ تھا، جب آپ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی تو یہ خاتون تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں کی حیثیت شفقت کی۔ ہے تو آپ کی چچا زاد بہن تھی لیکن عمر میں بڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس احترام کے رشتے کی وجہ سے بچپن میں، جوانی میں اس خاتون نے ماں کی طرح رسول اللہ سے سلوک کیا۔ اللہ نے انہیں اسلام کی بھی توفیق بخشی۔ ایک دن نبی کریم ان کے گھر گئے۔ بیت اللہ کے بے شمار دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ام ہانی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کا نام ام ہانی۔ اب نئی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں بہت سی باتیں محو ہو گئی، لیکن پہلے کنسٹرکشن میں وہ باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دروازہ دیکھا ہوا ہے، باب ام ہانی لکھا ہوا تھا، یعنی وہاں ام ہانی کا گھر تھا۔ نبی کریم ان کے گھر گئے، کہنے لگی یا رسول اللہ بوڑھی ہو گئی ہوں، اب زیادہ عمل نہیں ہو سکتا، تو تھوڑی سی بات بتائیں، اللہ بہت زیادہ اجر دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہتی ہو کہ اللہ تھوڑے سے عمل کی وجہ سے بہت اجر دے دے؟ کہنے لگی یہ ہے اس لیے عرض کیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ محنت مشقت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھو۔ جب آپ خاموش ہوئے تو ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں 100 دفعہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا اس کا؟ یعنی 100 مرتبہ میں یہ لفظ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، 100 گھوڑے اللہ کے رستے میں تم لوگوں کو بما سامان جہاد کے لیے وقف کر دو، جتنا ثواب ان کا ہوگا اللہ تمہیں بھی یہ ثواب عطا فرما دے گا۔ دل میں اور شوق پیدا ہوا، کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ کہنا الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔
کہا یا رسول اللہ اگر میں 100 دفعہ الحمدللہ 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 کہوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 اونٹ جو مکے میں جا کے ذبح کیے جائیں اور سارے کے سارے اونٹوں کی قربانی قبول ہو جائے، جتنا اجر ان کا ہے اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول 100 مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھوں تو پھر کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 غلام آل اسماعیل میں سے، آل اسماعیل نبی کریم کے آبا ہیں، یہ دنیا میں اس سے بہتر خاندان اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ ایک عام غلام کو آزاد کرے، نبی کریم نے فرمایا اللہ اس کے ایک ایک پور کے بدلے اسے جہنم سے آزاد کریں گے۔ تو کہا 100 غلام آل اسماعیل کے آزاد کرو، جتنا اجر تمہیں ملے گا 100 غلام آزاد کرنے کے بدلے اتنا 100 دفعہ یہ پڑھنے کے بدلے اللہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور دل میں شوق آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھوں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تملأ المیزان، اللہ کا سارا میزان نیکیوں سے بھر جائے گا، اللہ تمہیں اتنی نیکیاں عطا کر دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور ان دنوں وہ تکبیرات ہمیں پڑھنی چاہیے جو نبی مکرم نے تلقین فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس ان دنوں باہر نکل جاتے، بازاروں میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی شروع کر دیتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ کہتے تو پورے بازار میں ہر طرف ایک شور مچ جاتا، لوگ ان کے ساتھ مل کے تکبیرات پڑھنی شروع ہو جاتے۔ جو لوگ عرب ممالک میں گئے ہوئے ہیں یا انہیں پتا ہے، وہ ان دنوں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی خوبصورت گاڑیوں کے اوپر ڈیک لگاتے ہیں۔ ہماری گاڑی میں جو ڈیک لگتا ہے اس میں بکواس لگتی ہے، لوگوں کو گانے سناتے ہیں، ڈھول کی تھاپ لگاتے ہیں اور اس کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ وہاں لوگ اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب میں اور وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہماری قوم کی خباستیں یہ ہوں گی کہ ہماری گاڑیوں میں خباستوں گانوں کے ڈیک بجتے ہوں گے اور ان کی گاڑیوں کے اوپر اللہ کے کلمے بلند ہوتے ہوں گے، تو کون سا منہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ 10 دن کے لیے کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں، گاڑیوں پہ ڈیک لگے ہوئے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہیں، بازاروں میں گاڑیاں گھوم رہی ہیں، جو انسان سنتا ہے تکبیرات پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کے کہنے پہ ان کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، آگے کوئی ٹرک کوئی بس آ جاتی ہے، اس پہ ایک بیہودہ شعر لکھا ہوا ہے، بار بار زبان پہ نہیں ذہن کے اندر وہ انسان بار بار پڑھتا ہے، دہراتا ہے۔ ایک وہ گاڑی آتی ہے جس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، جس پہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب وہ بار بار انسان کی زبان پہ کلمات دہرائے جائیں گے، مجھے بتائیں وہ خباثت کا زیادہ ثواب ملے گا یا ان بہترین کلمات کا اسے ثواب ملے گا؟ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں۔ جہاں بھی کچھ لوگوں نے چند سالوں سے یہ سلسلہ شروع کیا، ہمارے لاہور کا ایک بھائی ہے، وہ مختلف شہروں میں اپنی گاڑی پہ گھماتا ہے اور تکبیرات کو بلند کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کچھ لگانا ہی ہے تو تکبیرات کو بلند کیجیے، اپنی دکانوں پہ، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے موبائل پہ رنگ ٹیون پہ اللہ کی تکبیرات لگا لیجئے کہ وہ بلند ہو۔ جب بھی آواز آئے، آپ کو کسی کا فون آئے یا کسی کو فون کریں تو وہاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ہمارا ترانہ یہ بن جائے تو ہمارا رب کتنا راضی ہوگا
کہ میرے نبی نے میرے اپنے امتیوں کو یہ تلقین فرمائی تھی فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، اور انہوں نے اپنے نبی کی بات کو قبول کر لیا۔ اب میں اور آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، کیا ہم اپنے نبی کی بات کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اگر بٹھا کے کسی مجلس میں ہمیں 10 گانے سننے کی آفر ہو نا، ہم سنائیں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ کہا جائے نا بھائی اذان سناؤ، وہ قرآن کی کوئی آیت سورت ہی سنا دو، مجھے شرم آتی ہے جی، یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ انڈونیشیا، ملیشیا ایک ایڈوانس اور ایسا ملک ہے جہاں لوگ بڑی ہی یعنی ایسی زندگی گزارتے ہیں جسے آپ بڑی ایڈوانس زندگی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر قوم کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بس سٹینڈ پہ اگر انتظار میں بیٹھے ہیں، بس آنے میں وقت ہے، یا ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہیں وقت ہے، یا بازار میں آنے جانے میں کسی سڑک کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، تو پاکٹ سے قرآن نکالیں گے تو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو ہم بھی ان دنوں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی تکبیرات کو بلند کریں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان باتوں کو، نیک اعمال کو فروغ دیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نیکی کر نہیں نہ سکتے تو کم از کم برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ شاید یہی بات اللہ کی رضا کا سبب بن جائے کہ اللہ نے ہمیں موقع ملے کہ ہم برائی کر سکتے ہیں، کوئی غلط رستے پہ جا سکتے ہیں، نہیں جاتے، کہ یہ نیکیوں کے دن ہیں، یہ فضیلت والے دن ہیں، میرے رب نے نیکی کا حکم دیا، میں اپنے آپ کو برائی سے ہی بچا لوں۔ تو شاید یہی اللہ کی پسندیدہ بات بن جائے، اللہ اسی بات کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک یہودی ملا کسی کام کے سلسلے میں، کہنے لگا آپ کو اللہ نے جو کلام قرآن کریم کی صورت میں دی ہے اس میں ایک آیت ہے، کبھی وہ ہمیں ملتی نا، ہم اس دن کو بطور عید مناتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے جس کے متعلق تمہیں؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے قد عرفنا ذلک اليوم، میں جانتا ہوں یہ کس دن نازل ہوئی تھی، والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس مقام پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی مجھے اس مقام کا بھی پتا ہے جس پہ رسول اللہ پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، آپ یوم العرفہ کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور جمعے کا دن تھا، جو حجۃ الوداع نبی کریم نے 10 ذی الحج کو ہجرت کے 10ویں سال حج کیا تھا، اس وقت الحمدللہ حج یوم العرفہ کا دن جمعے کے دن تھا۔ اب انشاءاللہ اس سال حج کا دن، چونکہ آج سعودی عرب میں اور دوسرے مغربی ممالک میں چاند نظر آ گیا، وہاں ذی الحج شروع ہو چکا ہے، اور ان کا یوم العرفہ ہفتے کے دن ہوگا، اور یہاں ہمارا یوم العرفہ 9 ذی الحج کا دن اتوار کے دن ہوگا۔ اس لیے اپنے ذہن میں ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم انشاءاللہ 9 ذی الحج کو ضرور روزہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر، سیدنا علی اور بہت سے صحابہ انہ کان یکبر دبر صلاۃ الغداۃ من یوم العرفۃ الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہوتے اور 13 ذی الحج کو عصر کی نماز تک نمازوں کے بعد تکبیرات بلند کیا کرتے تھے۔
ہم عمومی طور پہ نمازوں کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ ان دنوں یہ کہنے کے بعد پھر وہ تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح کچھ ابھی فلائٹیں حج کے لیے جانے والی ہیں، چند دنوں میں اور حجاج بھی جائیں گے۔ یہ بالوں کا نہ کٹوانا یہ غیر حجاج کے لیے ہیں، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں چونکہ انہوں نے حج تمتع میں جا کے عمرہ کرنا ہے، ان کے لیے بال کٹانے کی پابندی نہیں ہے۔ وہ جا کے بال کٹوائیں گے عمرہ کرنے کے بعد، پھر حلال ہوں گے، 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھ کے حج کے مناسک کو ادا کریں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو لوگ حج کے ایام حج کے لیے تشریف لے جائے رہے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آج ہی بال یا ناخن کاٹیں۔ ہاں، احرام باندھنے سے پہلے وہ یہ کام کر لیتے ہیں، تو احرام کھولنے سے پہلے انہیں اپنے سر کوئی ٹنڈ یا قصر کروانی پڑے گی، یہ ان کے لیے معاملہ الگ ہے۔ اسی طرح جو حجاج ہیں، ان جو یوم العرفہ کے دن عرفات میں ہوں گے، ان پہ یہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا تھا اس دن آپ نے عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر حجاج ہیں، جو حج کے لیے تشریف نہیں لے جا رہے، وہ 9 ذی الحج کا، اور جو حجاج ہیں وہ پہلے 8 دنوں کا روزہ اس میں اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آتا ہے انہ کان یکبر فی صلاۃ الفجر یوم العرفہ الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کا معمول تھا کہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق یعنی 13 ذی الحج کی عصر تک آپ تکبیرات پڑھتے رہتے تھے۔ اور ان دنوں یاد رکھیں اللہ نے حجاج کے لیے، غیر کے لیے، سب کے لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ حجاج جو ہیں یہ 9 ذی الحج کو یہ تلبیہ 8 ذی الحج کو فجر کے بعد سے تلبیہ شروع کریں گے، اور کنکریاں مارنے تک یعنی 10 ذی الحج کو جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچیں گے اس وقت ان کا تلبیہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد تکبیرات شروع ہو جائیں گی۔ اور جو ہم ہیں ہمارے لیے تلبیہ اس وقت ہوگا جب یہ حج یا عمرے کے لیے ہم حاضری دیں گے، ہمارے لیے تکبیرات ہیں جو آج شام ہی ہمارے اوپر شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم تکبیرات پڑھیں گے اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے تو نفل، قرآن میں آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ جو تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے گا۔ اور جو تہجد کی استطاعت نہیں رکھتا، آج کل کہتا ہے راتیں چھوٹی ہیں، صرف 2 رکعتیں صبح فجر کی اذان سے پہلے پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، نبی کریم نے سب سے ہلکی نماز فجر کی 2 سنتیں فرمائی۔ اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمیں بعض اوقات شک ہوتا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ آپ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھتے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ کو یہ اتنی پسندیدہ ہے دنیا وما فیہا کے سارے خزانے ایک طرف رکھ دیں، یہ 2 رکعتیں جس نے پڑھی ہیں اللہ کی نظروں میں وہ زیادہ محبوب ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد جو شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، وہ اٹھ کے صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے اشراق کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا، ادھر سورج طلوع ہوا، اس نے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھی، گھر کو چل پڑا، اللہ کامل حج اور عمرے کا ثواب اسے عطا کریں گے۔
تو اس لیے یہ دن ایسے ہیں جس میں یہ ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، ہمیں بہت سے نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں داخل کرنے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، اگر اس نے تہجد نہیں پڑھی ہوئی تو اللہ ان 4 رکعتوں کی وجہ سے اسے تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تو نیکی کا قدردان ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہے یا عورت، اللہ اسے بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کے سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھی زندگی گزارے، اچھے کام کرے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری زندگی کے اوقات جو ضائع ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے پرواہ نہیں کی کہ نیکی یا برائی کیا ہے، ایسے حالات کے اس وقت قیامت کے دن ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت سے لوگ حسرت اور افسوس کریں گے، کاش ہم بھی فرما بردار بن جاتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے۔ آج جو لوگ عزت و شرف پا رہے ہیں، آج جو اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، نزلا من غفور الرحیم، اللہ میزبان ہوگا اور یہ لوگ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ مالک ہمیں توفیق دے دے کہ ہم نیکی کے کام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہے، 2 چیزوں کا سوال کیا کرو۔ پہلا سوال، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کا، ترک المنکرات، برے کاموں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم بھی تیرے حضور تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کے اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی برائیوں سے حفاظت فرما دے، اے اللہ ان دنوں کو ہمارے لیے معافی کا سبب بنا دے، اے اللہ ان دنوں کو ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دینا، اے اللہ ہم سب کو اچھا مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ انہیں جامعہ بحر العلوم سلفیہ میرپور خاص سندھ کے مدیر حاجی محمد اسماعیل صاحب بیمار ہیں، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بہن نے کہا ہے میرے شوہر کا نام حاجی شہزاد ہے، ان کو سارے جسم میں درد ہوتی ہے، اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو درد ہو جرحن و قرحن، چاہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا کسی زخم کی وجہ سے، صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ اس کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھے، 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر وہ خود کرتا ہے تو پھر کہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ پڑھے۔ اگر دوسرا اسے دم کر رہا ہے تو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ کہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر۔
اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، اللہ تیری عزت اور قدرت کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما اجد و احاذر، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے یا خدا نخواستہ پہنچنے والی ہے، تو اگر دوسرے کو کرنا ہے تو من شر ما تجد و تحاذر، جو تکلیف تجھے پہنچی ہے یا تجھے پہنچنے والی ہے، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہر پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ امان بشیر صاحب واشنگ مشین والے، ان کی بھی طبیعت خراب ہے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے 2 سال ہو گیا تعلیم مکمل کیے ہوئے، کوئی نوکری نہیں ہے، میرے لیے دعا کریں۔ آپ خود اللہ سے التجا کریں ان کلمات کے ساتھ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ مہنگائی حکومت کی طرف سے کم کی جا رہی ہے، لیکن تاجر بھائی ناجائز منافع کمانے پر گامزن ہے۔ ہاں میرے عزیز بھائیو، یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ معاملہ ایسا ہوتا ہے تو ہم بحیثیت تاجر، بے شک ہمارے پاس مال پہلی قیمتوں پہ بھی پڑا ہو تو ہم دوسرے دن ہی ریٹ بڑھا کے اسے زیادہ قیمت پہ فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب قیمت کم ہوتی ہے صارف کو ہم کوئی فائدہ نہیں دینا چاہتے۔ یاد رکھیں اللہ ہمارے ساتھ اس وقت تک خیر نہیں کرے گا جب تک ہم لوگوں کے ساتھ خیر نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قانون رسول اللہ کی زبان سے بتایا، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اپنے نفعوں کو نہ دیکھیں، اور یہ صرف اپنی مناپلی کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی چیز کی لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے یہ کچھ دنیا میں تو کر لیں گے، کل اللہ کی عدالت میں ہمارا کوئی مستحسن جواب نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے خیر کریں تو اللہ ہمارے ساتھ خیر کرے گا، کل قیامت کے دن بھی اللہ ہم پہ رحم کرے گا۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن ان کے پاس گناہ تو ہوں گے، لیکن اپنی رحم دلی کی وجہ سے اللہ انہیں کہے گا تم میرے بندوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے رہے، کیا میں تم پہ رحم کرتے ہوئے معاف کر رہا ہوں۔ تو اگر آج ہم لوگوں پہ رحم نہیں کریں گے، کل اللہ سے اپنے لیے رحم کی اپیل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اپنے تاجر بھائیوں سے میں التجا کروں گا، اللہ کے لیے لوگوں پہ رحم کریں۔ لوگوں کی کمریں ٹوٹ گئی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کھلانے پلانے سے قاصر ہیں، یوٹیلیٹی بل دینے سے قاصر ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی ریلیف کہیں سے مل رہا ہے تو ہمیں لوگوں کو دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور یقین جانیے جو اللہ نے دوسرے کے فائدے میں دلوں کا اطمینان رکھا ہوا ہے، لوگوں کو لوٹ کے کبھی بھی کوئی انسان مطمئن زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، گامزن کرے، ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحم پیدا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشان ہو لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔